बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 सितंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम केस की समाअत हुई। सरकारी अफसरान के ख़िलाफ़ चीफ जस्टिस काजी फैज़ल साहब ने बड़ा फ़ैसला जारी किया है और जो सीनियर सरकारी लॉ ऑफिसर थे उनके साथ तलख़ कलामी भी हुई है चीफ जस्टिस काजी फैज़ल साहब की। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो मुश्तरका तहकीकाती एजेंसी थी, मुश्तरका तहकीकाती टीम जो JIT थी, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, उसकी जानिब से जो फाइंडिंग्स दी गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन के ख़िलाफ़ और इमरान खान के ख़िलाफ़ इन जो चालान की सूरत में, उस पर जो रद्द अमल सामने आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि यूनान किश्ती हादसे में अहम पेशरफ सामने आई है और यूनान किश्ती हादसे के से मुतल्लिक़ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने यूनान किश्ती हादसे की तहकीकात के केस में वफाक और दीगर फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिया। आप अंदाज़ा लगाएं हमारे मुल्क का जो जुडिशल सिस्टम है वो कितना तेज़ इंसाफ देता है कि कितने महीने हो गए हैं उस कश्ती हादसे को, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई कमीशन नहीं बना और लाहौर हाई कोर्ट में अब दरख्वास्त दायर हुई है और लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर अदालत ने अब जाके जवाब मांगा है मुतल्लिका हुकाम से। जस्टिस आसिम हफीज़ लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने समाअत की और जुडिशल एक्टिविज़म पैनल के वकील शबीर इस्माइल ने दलाइल दिए और कहा कि यूनान किश्ती हादसा के हक़ाइक़ मंजर आम पर लाने के लिए अदालती कमीशन तश्कील दिया जाए। अदालती कमीशन सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल होना ज़रूरी है। और 7 वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि आइन के आर्टिकल 19A के तहत मालूमात तक रसाई हर शहरी का बुनियादी हक़ है। कश्ती डूबने का हादसा क्यों पेश आया, वजूहात क्या बनी, ज़िम्मेदारों का तयन किया जाए, किस तरीके से ये बैरून मुल्क जाते हैं, बॉर्डर कैसे क्रॉस करते हैं, कौन इनका सहूलतकार बनता है, ये तमाम तफसीलात कौम के सामने रखी जाएँ और इस बुनियाद पर यह दरख्वास्त दायर की गई। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम दरख्वास्त है और अदालत ने इसके ऊपर एक्शन लेते हुए वफाक और जो दीगर इदारे हैं उनसे जवाब तलब किया। इसमें बेसिकली वफाकी हुकूमत को फ़रीक बनाया गया है और इस्तदा ये की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल ये कमीशन होना चाहिए। जबकि मुश्तरका तहकीकाती टीम की जानिब से 9 मई के वाक़यात के इल्ज़ाम पर जो वाक़यात का इल्ज़ाम इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन के सर धरने का जो मामला था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुश्तरका तहकीकाती टीम की रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। मुश्तरका तहकीकाती टीम की रिपोर्ट इमरान खान और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ रियासती साजिशों के सिलसिले ही की एक कड़ी है। मुश्तरका तहकीकाती टीम के नाकाबिल तरदीद मारूज़ी शवाहिद से वाज़ेह है कि 9 मई के वाक़यात का तहरीक इंसाफ ख़ुसूसन इमरान खान से कोई तल्लुक़ नहीं है। मुश्तरका तहकीकाती टीम की मनगढ़ंत रिपोर्ट 9 मई के वाक़यात के हकीकी ज़िम्मेदारों को बचाने की कोशिश है। इमरान खान ने गिरफ़्तारी के बाद सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की, जिसे अदालत ने अपने फ़ैसले का हिस्सा बनाया। 9 मई की गिरफ़्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने मुकम्मल गैर आइनी और गैर कानूनी करार देकर रिहाई इमरान खान को रिहा करने का हुक्म दिया। अपनी रिहाई के बाद कौम से अपने खुतबात में इमरान खान ने तसलसल और इसरार से 9 मई के वाक़यात की आला सतही अदालती कमीशन के ज़रिए तहकीकात का मुतालबा किया। इमरान खान के मुतालबे की रोशनी में जब तक 9 मई के वाक़यात की आज़ादाना अंदाज़ में आला सतही अदालती तहकीकात नहीं की जाती, ऐसी जाली JITs और रिपोर्टों की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। मुश्तरका तहकीकाती टीम की मनगढ़ंत रिपोर्ट के ख़िलाफ़ भरपूर कानूनी चाराजोई करेंगे और 9 मई के वाक़यात के हकीकी ज़िम्मेदारों को कटहरे में लाने के लिए हर मुमकिन कानूनी, आइनी और सियासी रास्ता इख्तियार करेंगे। ये कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद कर दिया है। एक सवाल आजकल बहुत ज़्यादा जिसके ऊपर बातचीत चल रही है वो ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को मुअत्तल किया हुआ है, तो उसके बावजूद और काजी फैज़ल साहब इस वजह से कई महीनों तक किसी बेंच का हिस्सा नहीं बने कि जब तक ये कानून कलअदम नहीं होता या इस कानून से मुतल्लिक़ पिटीशंस पर फैसला नहीं आता तब तक मैं किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा। अब वो किस कानून के तहत, जबकि वो स्टे ऑर्डर भी अपनी जगह बरकरार है, किस कानून के तहत वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के और उस केस के इल्तवा में होते हुए
دھڑا دھڑ بینچ بنا رہے ہیں اور اس طرح کی جو ان کی جانب سے جو پروسیس ہے اس کو آگے چلایا جا رہا ہے. چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فل کورٹ ہے 15 رکنی بینچ بیٹھا تھا فل بینچ, اور اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا اور باقاعدہ طور پر فیصلے میں بھی لکھ دیا گیا تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ فیصلہ تمام ججز کے دستخط نہیں تھے اور ججز کے دستخط کی جگہ بھی خالی پڑی تھی, لیکن اس کے باوجود اس فیصلے میں, تحریری فیصلے میں سامنے آ گیا تھا کہ جی عدالت نے بینچ کے سامنے یہ کہا کہ جب تک یہ معاملہ پینڈنگ ہے, تو اپروول لے لی تھی کہ 2 سینئر ججز کی اجازت سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس جو بینچ ہے ان کی تشکیل دیتے رہیں گے. تو میرے خیال میں تو اس کو پہلے بھی نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بہت بڑا معاملہ ہے, لیکن بہرحال اس کے اوپر سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ یا قاضی فیض صاحب کا پہلے موقف غلط تھا, اتنے مہینے انہوں نے اس کے اوپر کچھ نہیں کیا اور کام اس وجہ سے چھوڑے رکھا کہ یہ جو کیس پینڈنگ ہے, اب اس کی پینڈنسی کے دوران خود بینچز بنانا جو شروع کیا ہے, کیا وہ قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے, اور اگر سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کا لدم ہو جاتا ہے تو پھر یہ جو 3 ججز بینچ بنا رہے ہیں ان کی حیثیت کیا ہوگی, سوالات اٹھنا بالآخر شروع ہو گیا ہے. دوسری جانب عدالت کی جانب سے جاری کردہ فہرست کے مطابق 3 اکتوبر کو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف فل کورٹ سماعت کرے گی. اہم مقدمات کی کاز لسٹ جاری کر دی ہے. فیول پرائز اور ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کے خلاف 1000 سے زیادہ درخواستوں پر سماعت بھی 2 اکتوبر کو ہوگی. چیف جسٹس قاضی فیض صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا. اطہر من اللہ اور امین الدین خان بینچ میں شامل ہوں گے. پرویز الہی کو حراست میں رکھنے کے خلاف درخواست پر سماعت جمعرات کو ہوگی. اس درخواست کی سماعت جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کرے گا. اس میں منصور علی شاہ اور جسٹس مسرت ہلالی صاحب ہیں. پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ اہم جو کیسز ہیں اس میں جو بینچ بنتے ہیں وہ ہم خیال بینچز ہیں. اب جو قاضی فیض صاحب کے ساتھ بینچ بیٹھتا ہے اور جو سیاسی کیسز, اب پرویز الہی کا کیس دیکھ لیں, اگر طارق مسعود صاحب نے, سردار طارق مسعود صاحب نے اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے سننا ہے, پھر سوالات وہی اٹھیں گے. تو بہتر ہوتا کہ جسٹس منیب اختر میں سے یا جسٹس شاہد وحید میں سے, جسٹس عائشہ ملک صاحبہ میں سے کسی جج صاحب کو بھی اس بینچ کا حصہ ہونا چاہیے تھا. بہرحال اب چونکہ عمر عطا بندیال وکلا کو تو یاد آنے لگ گیا ہے, کئی سینئر وکلا سے میری بات ہوئی ہے اور جس طرح کا رویہ قاضی فیض صاحب نے رکھا ہوا ہے اور جس طریقے سے پیش آتے ہیں تو اس پر کافی وکلا پریشان ہیں اور شدید تکلیف میں ہے, چونکہ قاضی فیض صاحب نہ صرف جرمانے عائد کرتے جا رہے ہیں بلکہ تلخ کلامی بھی ہوتی ہے اور وکلا کے ساتھ برہمی کا اظہار کر کے ان کے ساتھ معاملات بھی. اب ایک کیس تھا سپریم کورٹ میں, ٹیکس سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی قاضی فیض صاحب کی سربراہی میں, تو چیف جسٹس پاکستان نے دلائل نہ دینے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سینئر وکیل فیاض شیرازی سے مکالمے میں کہا کہ کیس کے میرٹ پر دلائل دیں, بتائیں آپ کی درخواست قابل سماعت ہے. وکیل فیاض شیرازی نے کہا ہمارا کیس زائد المیعاد ہے, جس پر چیف جسٹس نے کہا عدالت آپ کا کیس سننا چاہتی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کیس زائد المیعاد ہے, آپ کلرک نہیں ہیں سپریم کورٹ کے, آپ سینئر وکیل ہیں. جسٹس قاضی فیض نے کہا آپ کا بڑا احترام ہے کیونکہ آپ سینئر وکیل ہیں اور آپ کا بڑا رتبہ ہے. ساتھ ہی عدالت نے ان کی کلاس لگائی اور کلاس لگا کے نظر ثانی درخواست کو مسترد کر دیا. تو یہ جو چیزیں ہیں اس طریقے سے وکلا کافی پریشان ہیں. ان کو عمر عطا بندیال یاد آنے لگ گئے ہیں کہ کس طریقے سے عمر عطا بندیال صاحب ان کو ایڈجسٹ کرتے تھے یا ان کو ریلیف دیتے تھے, اور وکلا کی حد تک وہ کم از کم ان کا رویہ باقی سائلین کی حد تک بھی وہ بڑے نرم طریقے سے پیش آتے تھے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے جائیداد کے کیس میں عدالتی وقت کے ضیاع پر سینئر ایڈوکیٹ ہیں غلام فرید, ان پر 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا. قاضی فیض صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی. سپریم کورٹ نے ریمارکس میں کہا کہ بے بنیاد اور فضول مقدمے بازی کا پہلے بھی مظاہرہ کیا گیا. عدالت عمومی طور پر لچک کا مظاہرہ کرتی ہے. درخواست گزار نے ماضی میں بھی بے بنیاد اور من گھڑت مقدمے بازی کی, انہیں جرمانہ ہوا. ہرجانے کی رقم فریقین کو ادا کی جائے. ہرجانے کی رقم ادا نہ کرنے پر سول کورٹ کا فورم موجود ہے. ہائی کورٹ نے فضول مقدمہ بازی پر درخواست گزار کو اس سے قبل 2 لاکھ روپے جرمانہ کیا تھا اور اس کے خلاف اپیل تھی, مزید 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فیض صاحب نے. اور قاضی فیض صاحب پھر جو جرمانہ ہے وہ بھی وکیل کو ہی کرتے ہیں, جس کی وجہ سے بار کونسلز میں اب پریشانی لاحق, چونکہ بار کونسل تو بہت جو قاضی فیض صاحب کے حوالے سے پازیٹیو ایک ان کا مائنڈ تھا. چیف جسٹس پاکستان قاضی فیض صاحب کی سربراہی میں ایک اہم کیس کی سماعت ہوئی اور قاضی فیض صاحب نے کہا کہ ڈاکوؤں اور ریاست میں کوئی تو فرق ہونا چاہیے.
ڈاکوؤں میں اور ریاست میں کوئی تو فرق ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ میں زمین کے معاوضے کی کیس پر سرکار نے زمین ایکوائر کی اور اس کا معاوضہ نہ دیا، اس پر عدالت میں سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور سرکاری افسران پر بھی شدید برہمی کا اظہار کیا۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ عدالت نے 1 سال قبل حکم جاری کیا تھا، 1 سال بعد بتایا جا رہا ہے کہ معاوضے کی ادائیگی کا عمل جاری ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ ہمیں اور آپ کو عوام کی جیبوں سے تنخواہیں ملتی ہیں، ہماری کارکردگی صفر ہے۔ ڈاکوؤں میں اور ریاست میں کوئی تو فرق ہونا چاہیے، عدالتوں کے ساتھ شفاف رویہ ہونا چاہیے اور نظام انصاف سے مذاق کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ 17 نومبر 2022 کو عدالت نے حکم جاری کیا۔ پنجاب حکومت کے وکیل نے کہا کہ ایک متفرق درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ حکومت پنجاب نے بشیرہ بی بی کی زمین کی ملکیت کو تسلیم کیا۔ بشیرہ بی بی کی زمین پر ڈسٹرکٹ کمپلیکس کی تعمیر سے متعلق ملکیت بھی تسلیم کی گئی۔ 26 مارچ 1990 سے معاوضے کی ادائیگی کا احکام دیا گیا جو آج تک ادا نہیں ہوا۔ عدالت نے کہا سوال یہ تھا کہ ڈسٹرکٹ کمپلیکس کی تعمیر پر بشیرہ بی بی کو کتنا معاوضہ دیا جائے گا۔ جب حکومت کسی فرد کی ملکیت تسلیم کرے تو سمجھ سے بالا تر ہے کہ معاوضہ کیوں نہیں دیا گیا۔ لاہور سے کچھ افسران کو سپریم کورٹ بھیجا گیا کہ ہمیں ممبر صاحب نے بھیجا ہے۔ ہم نے سوال کیا کیوں آئے ہیں، جواب نہیں دیا گیا۔ سرکاری ملازمین کا مقصد عوام کی خدمت ہوتا ہے۔ ممبر کے نام کے ساتھ صاحب کا لفظ استعمال کرنا مائنڈ سیٹ کو زہر کرتا ہے۔ جو بورڈ آف ریونیو کے ممبر ہوتے ہیں تو اس پہ وہ سرکاری افسران نے کہا جی کہ ہمیں ممبر صاحب نے بھیجا ہے، اس پر پھر قاضی فیصل صاحب اڑ گئے۔ انہوں نے کہا صاحب کیا ہوتا ہے، سرکاری افسران کو صاحب کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ سرکاری افسران کے ساتھ صاحب کا لفظ استعمال کرنا مائنڈ سیٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ دفاتر میں سرکاری ملازمین کے لیے صاحب کا لفظ حکمرانی کو ظاہر کرتا ہے۔ آئین میں ایسی کوئی شک موجود نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے سرکاری افسران کے لیے صاحب کا لفظ استعمال کرنے سے روکتے ہوئے ہدایت کی کہ آئندہ سماعت تک بشیرہ بی بی کو معاوضہ دیا جائے۔ اگر معاوضہ نہ دیا گیا تو محکمہ پنجاب کے ممبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کریں گے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ثناء اللہ زاہد نے استدعا کی۔ عدالت نے کہا کہ آپ تو نالائق ہیں، آپ کو تو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ تو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا کہ آپ اس طریقے سے مجھ سے بات نہیں کر سکتے اور وکلا کو بھی ان کے طریقہ کار کے مطابق سنا جائے، ان کو آپ بحث کرنے دیں، اس کے بعد آپ اپنی مرضی کا فیصلہ دیں، لیکن آپ تو بحث ہی نہیں کرنے دے رہے۔ تو اور اگر آپ کو لگتا ہے اور آپ کہتے ہیں میں استعفیٰ دے دیتا ہوں، میں ایسے نہیں عدالت کے سامنے پیش ہو سکتا جہاں انسلٹ کی جائے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ثناء اللہ زاہد نے استدعا کی کہ وکلا کو ان کے طریقہ کار کے مطابق سنا جائے، اگر آپ کہتے ہیں میں استعفیٰ دے کر چلا جاتا ہوں۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ کھلی عدالت میں سماعت ہو رہی ہے، 1 سال بعد آ کر بتایا کہ ابھی تک معاوضے کی ادائیگی سے متعلق کچھ نہیں کیا گیا، آپ نے عدالت کو شرمندہ کر دیا۔ عدالت نے 2 ماہ میں آگے پھر عدالت نے بھی تو 1 سال سے پہلے نہیں ہوا، 2 ماہ بشیرہ بی بی کو معاوضہ ادا کرنے کا 2 ماہ میں حکم دے دیا اور ساتھ کہا کہ صاحب کا لفظ استعمال نہیں کرنا۔ اور جو صاحب ہے نا حضور، وہ عدالتوں کے فیصلوں کو کچھ نہیں سمجھتے، پہلے بھی نہیں سمجھا، اب بھی نہیں سمجھتے، اور وہ صاحب سے صاحب تر ہوتے جائیں گے اور عدالتیں اپنے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کروا سکیں گی۔ عدالتیں تب فیصلے عدالتوں کے مانے جائیں گے جب مفاد عامہ کے کیسز پر آپ تگڑے فیصلے دیں گے، پھر عوام آپ کے فیصلوں پر عمل درآمد کروائے گی۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔